انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آکھے حلیمہ ہویا کمالے جندہ ملی کوئی نہیں اوہ ملیا لالے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات تے ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی اپنے محبوب دا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سب عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضور دے غلاموں برادر مکرم چودھری عبد المجید صاحب اور انہاں دے بچیاں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل منعقد کیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ انہاں دے گھر نو تا قیامت شاد و آباد فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ انہاں بچیاں دے کاروبار دے وچ علم و عمل دے وچ برکت عطا فرمائے حضور دے غلام سارے تشریف فرما ہو اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد فیضی صاحب زیدہ شرف زیدہ مجد آپ علماء دے استاذ نے اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ ہستیاں دا سایہ ساڑھے تیرہ تا دیر قائم و دائم رکھے تو حضور علیہ السلام دے غلاموں میلاد شریف دی محفل جس دے وچ نبی کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت بیان کیتا جاندا ہے یعنی میلاد دی محفل اس کا مطلب یہ ہوندا ہے کہ حضور علیہ السلام دی پیدائش دے حالات و واقعات کو بیان کرنا ذکر رسول دی محفل حضور دے کسی بھی فضائل و کمالات کو بیان کرنا آپ دی کوئی بھی عظمت جڑی ہے نا اس نو بیان کرنا اے حضور دے ذکر دی محفل اور پھر اے بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا ہے اے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا کرم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دا کروڑا احسان ہے کہ اس مالک نے سانو سنی مسلمان بنایا ہے سنی مسلمان بنایا ہے اس سنیت دا بہت سنی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے یاد رکھو سنی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے اور اس جہان تے اس سنیت دی ہی چمک دمک ہے کیونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے کہ میری امت دے آپ فرما دینے کہ 73 فرقے ہو جاون گے ایک گروہ حق تے رہے گا ما انا علیہ وصحابی جڑا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے یعنی عقیدے دے اعتبار دے نال ہوے گا آپ نے فرمایا کہ وہ ناجی ہوے گا یعنی وہ جنتی ہوے گا نجات پا جاوے گا تو حضور دے غلاموں سنی ہونا ساڈی پہچان ہے اور اے بھی یاد رکھو کہ اے جڑا ہے نا سنی ہونا اے سانو لقب کوئی اعلی حضرت امام احمد رضا نے نہیں دیتا یا شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا بابا فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے یا جناب والا پیر سید محمد صبغت اللہ شاہ صاحب نے یا سنی ہون دا لقب سانو داتا صاحب نے نہیں دیتا یا حضور دے غلاموں اے پیران دے پیر نے نہیں دیتا بلکہ سنی ہون دا لقب سانو کملی والے آقا محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے حضور دا لقب عطا کیتا ہے اور حضور تو بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے سانو لقب عطا کیتا ہے اور توجہ کرنا
اے گل میں کیوں کر رہی یعنی میلاد تمہید حالانکہ بیان کرنی سی اس تو قبل اے گل میں کرنا ضروری سمجھنا کہ اکثر اسی گونگے بہرے بن کے نا اسی یہ سمجھنے ہیں کہ پتہ نہیں جتھے بھی کوئی محفل ہو میں بس اسی چلے گئے تھے وہ میلاد دی محفل ہوگی 11ویں دی محفل ہوگی نہیں ساڈیاں محفلاں دی پہچان ہے الگ ساڈی پہچان ہے یعنی اسی گول مٹول نہیں توجہ کرنا اسی گول مٹول نہیں جن نے ادھر ٹھڈا مارا گیا جو روڑ کیا ادھر مارا گیا نہیں آقا علیہ السلام دے غلاموں نبی کریم علیہ السلام دے آپ علیہ السلام دے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے چوتھے یار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کوفہ دی جامعہ مسجد تے خطبہ ارشاد فرمانے نے منبر تے بیٹھے نے لوگاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیتا اے علی تسی یہ دسو جس ناجی یعنی جنتی جماعت کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اس جماعت کا نام کی ہے اس کا نام کی ہے آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت آپ نے فرمایا کہ اس جنتی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے اور اے ہوئی سانو لقب حضرت امام حسین نے عطا فرمایا تو گل میں کر رہی سی یعنی اللہ نے سانو اعزاز عطا فرمایا اور سنی ہونا ساڈی انج دی پہچان ہے بلکہ انج کہو کہ ساڈے متھے دا جھومر ساڈے گلے دا ہار جس دی چمک دمک اس جہان سے بھی ہے اور انشاءاللہ اگلے جہان بھی ہونی ہے محفلاں دے وچ نعرہ لگدا ہے برادر نے نعرے لائے سنیت دی نعرے دی پہچان ہے اے یاد رکھ ساڈے نعرے دی بولو پہچان ہے ساڈی پہچان کی ہے پہلے نمبر تے نعرہ تکبیر ذرا اونچا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس تو بعد ہون جڑا نعرہ ہے نعرہ رسالت تو بعد سنیت دی پہچان ہے میں عرض کیتا نا سنی ہونا ساڈے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے نعرہ رسالت تو بعد نعرہ تحقیق اس کا جواب ہے حق چار یار حق چار یار بولو کی حق چار یار قرآن دے وچ بھی نے تے حق چار یار حدیث دے وچ بھی نے اچھا حق چار یار تو بعد ہے نعرہ حیدری اس کا جواب کی ہے اے ہے سنی نعرے دی پہچان نعرہ جدو لائیے تے اس ترتیب دے نال لانا ہے کیونکہ اے ویکھو نا حق چار یار اگر انہاں چاراں دی محبت توجہ کرنا میں عرض کردا ہوں نا بلکہ ہر صحابی انہاں چاراں دی محبت این جے آپس وچ سبحان اللہ قرآن دا فیصلہ ہے حدیث دا فیصلہ ہے اگر انہاں چاراں دی محبت انہاں چاراں دے وچوں کسے ایک نو بھی بندہ چھڈے گا حضرت ابو بکر صدیق نال بڑی محبت کرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ڈٹ کے پیار کرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات تو جان قربان کر دے اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے بارے دل دے وچ ذرا بھی کوڑ ہوے گا انہاں تیناں دی محبت کم نہیں آنی انہاں تیناں دی محبت اودوں کم آنی ہے جدوں دل دے وچ مولا کائنات حضرت علی دا بھی پیار ہوے گا اور گل سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بڑی محبت کرے میں یہ عرض کرتا ہوں نا جی اگر حضرت علی نال سنی محبت نہیں کرتا نا تو دنیا دا کوئی بندہ محبت نہیں کر سکتا کیونکہ جنت سجڑی ہی سنیاں دے نال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بڑی محبت کرے امام حسن اور امام حسین نال بڑی محبت کرنی چاہیے ہے ٹوٹ کے محبت کرے لیکن انہاں دے نال محبت ٹوٹ کے کرے اگر حضرت عثمان غنی اور حضرت فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما اگر انہاں تیناں دے بارے کسے ایک دے بھی بارے دل دے وچ کوڑ ہوے گا بغض ہوے گا حسد ہوے گا حضرت علی دی محبت کم نہیں آنی علی دی محبت بھی اس بندے دے کم آنی ہے جس دے دل دے وچ انہاں تیناں خلفاء دی محبت ہوے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ
ਖਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਖੁਲਾਫਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ اہل سنت کا بیڑا ہے پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اطرت رسول اللہ کی ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار دا ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے تو بھائیو اے ساڈی پہچان ہے اسی صحابہ دے نال بھی محبت کرن والے تے اہل بیت اطہار دے نال بھی محبت کریں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے نا فرمایا ہے کہ میرے صحابہ دی محبت آپ نے فرمایا میرے صحابہ تاراں دی طرح نے جویں آسمان تے تارے پہ چمکدے نے تے آپ نے فرمایا میری اہل بیت دی مثال کشتی دی طرح ہے سیانے بندے تسی ویکھدے ہو سمجھدے ہو اج بھی اگر سمندری سفر کرنا ہوئے نا سمندری سفر جدو بحری جہاز تے بندہ بیٹھ جاندا ہے سمندر دا سفر کرنا ہوئے او جتھے ان دی منزل ہوئے نا او ستارے نو سامنے رکھدا ہے ستارے نو ویکھ کے سفر کردا ہے اگر ستارہ اس کو نظر نہ آوے توجہ کرنا ستارہ نظر نہ آوے تے ان دی کشتی چل سکدی اونچا بولو نہیں اس طریقے یعنی دل دے وچ صحابہ کرام دی محبت تے ہوے لیکن رہنمائی ستارے یعنی صحابہ کرام تو نہ لوے اہل بیت دی محبت اس بندے نو فائدہ نہیں دے گی دوسری بندے کول ستارہ ہوے صرف ستارہ ویکھے اور اس بندے کول کشتی نہ ہوے منزل تے پھر بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن میرے آقا کے غلاموں خوش نصیب ہو سنی یا رسول اللہ کہنے والے کہ ساڈے ہاتھ وچ صحابہ دا دامن بھی ہے اسی منزل بھی دیکھ رہے ہیں اور کشتی اہل بیت اطہار دی محبت وچ سوارا تے سامنے صحابہ کرام ستارہ نو رکھا ہے انشاءاللہ یہ کشتی رکے گی نہیں بلکہ اس کا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس ہوے گا سمجھ آئی تو محبت نال کہو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں تائیں تے اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سانو عقیدت دے نال ایک گل سمجھائی آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا